بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کا اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا۔ گزشتہ درس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ جو نہیں ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اور دونوں قسموں کو ہم نے ملاحظہ کیا تھا اور ان کی احکام کو بھی پڑھا تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے گزشتہ سبق کے ہی متعلق ہے۔ کل جو ہم نے دوسری جو قسم تھی اس کے حکم میں پڑھا تھا کہ جو مشروع جو تصرفات شرعی ہیں تو ان کے اندر جو نہیں وارد ہوئی ہے وہ جب نہیں گزر جائے گی تو وہ پھر دوبارہ مشروع رہے گا۔ تصرفات شرعی پر جو نہیں وارد ہوئی ہے اس نہیں کے بعد پھر دوبارہ وہ مشروع رہے گا، یعنی وہ پھر دوبارہ جائز ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو بے عین ہی قبیح ہے اس کا تو معاملہ الگ ہے۔ ایک ہے کہ جس کا عین کبھی نہیں ہے، جس کا عین جو ہے وہ حسن ہے لیکن غیر کی وجہ سے وہ کبھی بن رہا ہے، تو وہ تصرفات شرعی تھے۔ تو تصرفات شرعی نہیں کے بعد بھی جائز ہوتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کے بعد بھی اس کو جائز قرار نہ دے تو یہ عاجز کو نہیں کرنا ہوگی، کہ ایک بندہ عاجز ہے کوئی کام کرنے سے، پھر اس کو اس کام سے روکا جا رہا ہے، تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے کہ جو بندہ اس چیز کے کرنے کا اہل ہی نہیں ہے اس کو اس چیز سے منع کیا جائے۔ مثلا ایک نابینا ہے، ہم اس کو یہ کہیں کہ تم نہ دیکھو، وہ پہلے سے ہی دیکھنے سے وہ عاجز ہے، تو یہ ہو جائے گی عاجز سے نہیں کرنا، تو یہ بے وقوفی کہلاتی ہے، تو یہ شارع علیہ السلام سے صادر نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تصرفات شرعی ہیں، تصرفات شرعی یہ نہیں کے بعد جائز ہوتے ہیں، ورنہ یہ عاجز سے جو ہے وہ نہیں کرنا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات شارع علیہ السلام اس سے یہ بات صادر ہونا یہ محال ہے۔ آگے حکم پر یہ جو تصرفات شرعی ہیں وہ نئی کے بعد جاری رہتے ہیں، اس پر احکامات بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا حکم البیع الفاسد والإجارة الفاسد والنذر بصوم يوم النحر وجميع وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنها۔ اس اصول پر بے فاسد کا حکم متفرع ہوتا ہے۔ ھذا سے مراد اصول، وہ اصول کون سا ہے؟ اصول یہ ہے کہ تصرفات شرعی سے نہیں کرنے کے بعد وہ تصرفات باقی رہتے ہیں، جائز ہو جاتے ہیں، یہ اصول ہے۔ تو اس اصول پر یہ حکم نکلتا ہے، بے فاسد کا حکم نکلتا ہے۔ یتفرع من ھذا حکم البیع الفاسدۃ فاسد، بے فاسد کا حکم نکلتا ہے اس اصول پر، اور اجارہ فاسد کا حکم نکلتا ہے، اور عید والے دن کے روزے کی منت کا حکم نکلتا ہے، کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن روزے کی منت مانتا ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں عید والے دن روزہ رکھوں گا، یا یکم شوال کا روزہ رکھوں گا، تو یکم شوال عید ہوتی ہے تو ایسا روزہ رکھنا، اس کی نظر ماننا، اس کا بھی حکم اس سے نکلتا ہے۔ اور تمام تصرفات شرعی جن پر وہی وارد ہوئی ہیں، وہ جمیعی صور التصرفات شرعی ہے، اس جمی کا عطف ہے بے پر، جس طرح بے فاسد کا حکم نکلتا ہے اسی طرح تمام تصرفات شرعی کا حکم نکلتا ہے، کہ جن سے منع کیا گیا ہے، جن پر نہیں وارد ہوئی ہے۔ سب سے آیا بے فاسد، تو یاد رکھیں ایک ہوتا ہے
ہے بے باطل، دوسرا ہوتا ہے بے فاسد۔ بے فاسد اور بے باطل میں فرق ہے۔ جو بے باطل ہوتی ہے وہ اصلاً سرے سے بے نہیں ہوتی، وہ منعقد ہی نہیں ہوتی۔ مثلاً کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مبی بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، جیسے سور ہے، خنزیر ہے، تو یہ مبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو اگر کوئی بندہ خنزیر کی بے کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو اس کی بے باطل کہلائے گی، اس کی بے فاسد نہیں کہلائے گی، کیونکہ جو چیز بے مبی بننے کی صلاحیت ہی نہ رکھے، اگر اس کی بے کی جائے تو وہ بے فاسد ہوگی، بے فاسد نہیں ہوگی بلکہ بے باطل ہوگی، یعنی بے باطل سرے سے ہی منعقد نہیں ہوتی۔ اور جو بے فاسد ہوتی ہے، اس بے فاسد کے اندر بے تو جائز ہوتی ہے، مبی مبی بننے کی صلاحیت رکھ رہی ہوتی ہے وہ چیز، لیکن کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، کوئی ایسی شرط آ جاتی ہے کہ جس شرط کی وجہ سے وہ بے توڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ بے جائز ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی شرط پائی جاتی ہے، کوئی ایسی عقد کے خلاف بائیں کی طرف سے یا مبی بائیں کی طرف سے یا مشتری کی طرف سے ایک شرط لگائی جاتی ہے کہ جو شرط جس کا عقد تقاضا نہیں کر رہا ہوتا، جیسے بے کے اندر غلام کو بیچا جا رہا ہو، ایک بندہ غلام کو بیچے، دوسرا بندہ اس غلام کو خریدے، ان اس صورت کے اندر جو غلام ہے اس کی بے تو بالکل جائز ہے، کیونکہ غلام کو بیچنا خریدنا یہ جائز ہے پرانے دور کے حوالے سے۔ لیکن بائے اس میں ایک شرط لگا دے کہ وہ جو غلام ہے وہ ہر مہینے میری خدمت کرے گا، یا ایک مہینہ میری خدمت کرے گا، اس کے بعد میں تمہیں یہ غلام دوں گا۔ جو بیچ رہا ہے، بیچنے والا یہ شرط لگائے کہ میں تمہیں یہ غلام تو بیچ کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے یہ غلام میری ایک مہینے خدمت کرے گا، اس کے بعد میں تمہیں یہ غلام حوالے کروں گا۔ بے پہلے کرتے ہیں لیکن حوالے میں بعد میں کروں گا، خدمت کے بعد۔ تو یہ جو شرط ہے یہ ایسی شرط ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بے فاسد ہو جاتی ہے، اس شرط کا بے تقاضا نہیں کرتی۔ تو اگر کوئی ایسی بے ہوتی ہے جس کے اندر فاسد شرط پائی جاتی ہے تو اس بے کو توڑنا واجب ہے، یہ اس بے استاد کو توڑنا واجب یہ جو خنزیر ہے یہ مبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ نہیں۔ کیونکہ یہ چیز ہے نا احناف کے ایک۔ نزدیک احناف کے نزدیک مبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، چیز تو ہے لیکن اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟ جس کیونکہ چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ مبی نہیں بن سکتی نا۔ نہیں، کافی ملکوں میں یہ لوگ اسے اس کا کاروبار کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اسے کھاتے ہیں، اسے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ وہ وہ غیر مسلم ہوگا نا، یہ جی جی، غیر مسلمان کی مسلم۔ مسلمان سے۔ ہاں جی جی۔ تو احناف کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ بے جو خنزیر ہے وہ مبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جی ٹھیک ہے۔ کہ جس چیز کے اندر نہ کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کو خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ شراب وغیرہ بھی؟ ٹھیک ہے، تو یہ بے باطل، ہاں شراب وغیرہ یہ تقریباً ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہدایہ ہدایہ کے اندر کتاب البیوع جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ان چیزوں کا بیان آئے گا۔ اس کے اندر احناف کا اختلاف ہے، امام اعظم اور امام ابو یوسف، امام محمد، تو ان کے کافی اقوال ہیں کہ خنزیر یا شراب یا پھر مردار
ان کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، وہ دلائل وغیرہ کا، یہ تو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کبھی جی موقع ملا صحیح ہے تو۔ انشاءاللہ۔ ہدایت یہ میں ہدایات بہرحال یہ صرف کون سے بیان کی گئی ہے۔ آگے آئے گی اسی کلاس میں یا؟ ہدایہ تقریباً آپ پڑھیں گے تابعہ کے اندر۔ جی صحیح ہے۔ تو یہ بے باطل اور بے فاسد کا فرق سمجھ آ گیا؟ جی جی جو بے باطل ہوتی ہے اس کے اندر مبی قابل بے نہیں ہوتی، اور جو بے فاسد ہوتی ہے اس کے اندر مبی قابل بے تو ہوتی ہے، لیکن کوئی فاسد شرط آ جاتی ہے کہ جس کا عقد تقاضا نہیں کر رہا ہوتا، تو جس وجہ سے وہ بے فاسد ہو جاتی ہے، اور وہ جو بے ہوگی بے فاسد اس کو توڑنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا حکم بھی اس پر نکلتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے فاسد منع فرمایا۔ نیچے دیکھیں گے تو حدیث آپ کو نظر آئے گی، یہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع و شرط۔ بیع اور شرط، یہ واو جو ہے وہ مع کی معنی میں ہے۔ وہ بیع شرط کے ساتھ ہو تو وہ بے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، شرط کے ساتھ بے نہیں کی جائے گی، وہ شرط جو شرط فاسد ہو، جی صحیح۔ لیکن وہ بے تو ہو جائے گی لیکن اس کو توڑنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اجارہ فاسد ہے۔ اجارہ فاسد کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک بندہ ہے جس نے کسی کو گھر کرائے پہ دینا ہے، تو یہ جو کرائے پر دینے والا ہے، مؤجر ہے، اجرت پر گھر دینے والا ہے، اس بندے کو یہ کہے کہ میں تمہیں یہ گھر دیتا ہوں، اجرت پر کرائے پر میں تمہیں گھر دیتا ہوں، لیکن میں اس مہینے کے 5 دن یا اس مہینے کے 10 دن میں اس گھر کے اندر رہوں گا، اس کے بعد تمہیں رہنے کے لیے دوں گا۔ اجارہ پہلے ہو رہا ہے، اجارے کے بعد وہ یہ شرط لگا رہا ہے کہ اجارہ ہونے کے بعد میں اس گھر کے اندر اتنی مدت رہوں گا، یا اس کے علاوہ کوئی اور شرط فاسد لگا دیتا ہے کہ جس کا اجرت تقاضا نہ کرے، تو وہ بھی اجرت فاسدہ ہو جائے گی۔ یہ اجارہ تو ہو جائے گا لیکن اس اجارے کو توڑنا، اس اجارے کو ختم کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ جی ٹھیک۔ تو وہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ نہیں جو ہوگی اس نہیں کے بعد وہ حکم مشروع رہے گا۔ تو بے فاسد کے اندر نہیں وارد کی گئی ہے شرط کی وجہ سے، تو جب شرط کو ختم کیا جائے گا تو بے کیا ہو جائے گی؟ مشروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اجارہ فاسد کے اندر جو نہیں وارد ہوئی ہے وہ شرط کی وجہ سے وارد ہوئی ہے کہ جو شرط فاسد آ رہا ہے، جیسے ہی شرط فاسد ختم ہوگا تو اجارہ فاسد، یہ اجارہ جائز ہو جائے گا، یہ فاسد نہیں رہے گا۔ اسی طرح جو عید والے دن کوئی بندہ نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے کہ میں عید والے دن روزہ رکھوں گا، تو عید والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ عید والا دن گزرے گا اس کے بعد وہ منت والا روزہ اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو جیسے نہیں گزرے گی وہ تمام کے تمام جو احکامات شرعی ہیں، تصرفات شرعیہ ہیں، وہ تمام کے تمام جائز ہو جائیں گے۔ اسی طرح تمام مثالیں ہیں آگے جو انہوں نے بیان کی ہیں تصرفات شرعی جن پر نہیں وارد ہوئی ہیں۔ تو یہ سمجھ آ گیا، تو آگے چلیں۔ جی جی الحمد۔ تو اب کہتے ہیں فَقُلْنَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ الْقَبْضِ، کہ جو بے فاسد ہے وہ ملک کا فائدہ دیتی ہے قبضے کے وقت۔ جب مبی پر قبضہ ہو جائے تو وہ جو مبی ہوگی وہ مشتری کے ملک میں آ جائے گی۔ بے فاسد کے اندر مبی پر جب قبضہ ہو جائے تو وہ اس مبی کا بندہ مالک ہو جائے گا، لیکن اس کو توڑنا واجب ہو جائے گا۔ قبضے کے وقت وہ ملک کا فائدہ دے گی، کس طور پر؟ بے اعتبار انہ بیع، اس اعتبار سے کہ وہ بے ہے، کیونکہ بے فاسد کے اندر بھی ایجاب ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے۔ تو جس عقد کے اندر ایجاب و قبول ہو
تو اس کو بے کہا جاتا ہے۔ نکاح کے اندر بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نکاح سے الگ مراد ہے کہ جس بے کے اندر ایجاب و قبول ہو تو وہ بے ہوتی ہے۔ تو بے ہونے کے اعتبار سے وہ جو وہ جو مبی ہے اس پر ملکیت کا فائدہ حاصل ہوگا، اگرچہ وہ بے فاسد ہے لیکن بے تو ہے نا۔ بے ہونے کی وجہ سے وہ جو مبی ہوگی اس پر قبضہ ہو جائے تو ملکی کا فائدہ دے گی، لیکن وَيَجِبُ نَقْضُهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ حَرَامٌ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ حَرَامًا لِغَيْرِهِ وَيَجِبُ نَقْضُهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ حَرَامًا لِغَيْرِهِ، لیکن اس بے فاسد کو توڑنا واجب ہے اس اعتبار سے کہ وہ غیر کی وجہ سے حرام بن رہی ہے۔ شرط فاسد کی وجہ سے وہ بے حرام بن رہی ہے، تو اس اعتبار سے اس بے کو توڑنا واجب ہے۔ جب شرط فاسد ختم ہو جائے گی تو وہ بے کرنا جائز ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِقَاتِ وَمَنْكُوحَةِ الْأَبِّ وَمُعْتَدَةِ الْغَيْرِ وَمَنْكُوحَتِهِ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَنِكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَهَذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ مشرقات، یہ جو حکم ہے یہ مشرق عورتوں سے نکاح کے برخلاف ہے۔ کون سا حکم؟ یہ والا حکم کہ جن چیزوں سے نہیں وارد ہوئی ہے تو جیسے ہی وہ نہیں دور ہوگی تو ان سے نکاح کرنا، ان سے وہ جو احکام ہوں گے وہ مشروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ اس حکم سے چند احکام مستثنا ہیں۔ اس حکم سے چند احکام مستثنا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ نکاح المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح کرنا۔ قرآن کے اندر ہے نا کہ مشرک عورتوں سے نکاح کرنا یہ حرام ہے، تو ان سے جو نہیں وارد ہوئی ہے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں وارد ہوگی۔ مشرک عورتوں سے کبھی بھی نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ توبہ طائب ہو جاتی ہیں، وہ مومن ہو جاتی ہیں تو ان سے نکاح ہوگا۔ اسی طرح منکوحۃ الاب، جن سے باپ نے کسی بندے کے والد نے شادی کی، ان سے نکاح کرنا یہ بھی برخلاف ہے، یعنی یہ بھی کبھی بھی جائز نہیں ہوگا، چاہے اس کی حقیقی ماں ہو چاہے اس کی سو سوتیلی ماں ہو۔ جس سے بھی اس کے والد نے نکاح کیا ہے، اگر والد اس کو چھوڑ دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، یا والد وفات ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اب جو اس کی منکوحہ ہے تو اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ منکوحۃ الاب اس حکم سے خارج ہے۔ اسی طرح معتدت الغیر، غیر کی عدت والی عورت، کوئی بندہ ایسا ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے تو وہ معتدہ ہو جائے گی، یعنی عدت گزارنے والی۔ تو اب اس کے ساتھ عدت کے اندر نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، عدت کے اندر نکاح کرنا اس کے بھی یہ حکم برخلاف ہے۔ وہ منکوحات ہی، اسی طرح غیر کی منکوحہ عورت، ہاں ضمیر کا جو یہ مرجع ہے یہ ہے غیر، غیر کی عدت والی عورت سے نکاح کرنا یہ بھی ہمیشہ حرام ہے، اور غیر کی منکوحہ ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی کسی اور کے نکاح میں ہے۔ مرد تو کئی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے لیکن عورت کئی
مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی، تو چونکہ وہ پہلے سے ہی کسی اور کے نکاح میں ہے، تو اب اس سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وہ نکاح المحارم، اسی طرح محارم سے نکاح کرنا یہ بھی اس اصول کے، اس قانون کے مستثنا ہے۔ محارم کے اندر دو طرح کی آ جاتی ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے محارم ابدیہ اور محارم وقتیہ، ابدیہ اور وقتیہ۔ ایک محارم وہ ہوتی ہیں کہ جن سے ہمیشہ ہمیشہ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، جیسے اپنے اصول فرو، والدین کے اصول فرو، ان سے ہمیشہ ہمیشہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر مرد ہے تو مرد اپنے اصول، اپنی ماں، نانی، دادی، پڑ دادی، پڑ نانی، ان سے کبھی بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ اگر عورت ہے تو پھر مرد جو ہے وہ رشتہ نکالے۔ اور بعض ایسی ہوتی ہیں محارم کہ جو وقتی طور پر حرام ہوتی ہیں، جیسے سالی سے نکاح کرنا، یہ سالی سے نکاح کرنا تب تک حرام ہے جب تک اس کی بیوی اس کے نکاح کے اندر ہے۔ جب اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی تو اب اس سالی سے وہ بندہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو محارم ابدیہ ہو یا محارم وقتیہ ہو، ان دونوں سے جو نکاح ہے، یہ نکاح بھی اس اصول سے مستثنا ہے۔ آگے کہتے ہیں ون نکاح بغیر شہود، ان تمام کا عطف ہے نکاح پر، نکاح مشرکات و نکاح بغیر شہود، وہ نکاح جو گواہوں کے بغیر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ جو نکاح گواہوں کے بغیر ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو جب گواہ آ جائیں گے، گواہوں کا موجود ہونا یہ نکاح کے اندر شرط ہے، اور جب شرط مفقود ہو تو مشروط بھی مفقود ہوتا ہے۔ تو جب گواہ نہیں تو نکاح نہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اس اصول کے خلاف ہیں، نہیں ان سے وارد ہیں، لیکن یہ نہیں کے بعد بھی جائز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اصل چیز ہی تبدیل نہ ہو جائے۔ جی سمجھ آ گیا، یہ کلیئر ہے؟ جی جی استاد جی۔ چلیں اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آگے سے کل پڑھیں گے۔ اور ابھی تفسیر جلالین کچھ پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔